بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک ہفتے سے گھر میں انتہائی کشیدگی والا ماحول چل رہا تھا۔ بھائی ایک ہفتے سے مجھ سے اور اماں سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اور اماں اس کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی کہ جو کچھ بھی بھابھی نے اسے بتایا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت کوئی اور ہے، مگر بھائی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسے ماں بہن سے زیادہ اپنی بیوی پر یقین تھا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات تھی جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے آرام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے، گرمیوں کے دن تھے، کوئی کام تو تھا نہیں، اس لیے ہم سب ہی تقریباً اس وقت آرام کرتے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے کہیں آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ پنکھے کے نیچے اٹھتے ہی جان جاتی تھی۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی اور میں نیند کے آغوش میں جانے لگی۔ ابھی میری آنکھ لگی ذرا سی دیر ہی ہوئی تھی، میں مکمل نیند میں نہ گئی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ بے حد زور زور سے بجایا جانے لگا۔ میں کچی نیند میں اٹھ بیٹھی، میرا دل دہل کر رہ گیا تھا، میرے منہ سے بے ساختہ یا اللہ خیر نکلا تھا۔ ایک دم سے مجھے اماں کا خیال آیا تھا، مگر ابھی ایک گھنٹہ پہلے تک تو اماں بھی بالکل ٹھیک تھی۔ تو پھر دوسرا خیال میرے ذہن میں میری بھابھی کا آیا تھا۔ میری بھابھی حاملہ تھی، اس کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا، خدا نخواستہ کہیں اس کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ سوچتے ہی ساتھ ہی میں بیڈ سے اٹھی تھی اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اماں کھڑی تھی جو پوری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ اماں کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ نازیہ، اماں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھابھی کا نام لیا تھا، یعنی میرا شبہ درست ثابت ہوا تھا۔ میں فوراً سے اماں کو ساتھ لیے بھابھی کے کمرے میں گئی، جہاں بھابھی اپنے بیڈ پر بیٹھی بہت بری طرح سے رو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ درد سے چلائے جا رہی تھی۔ مجھے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ فوراً سے اسے بھائی کو کال ملائی، مگر بھائی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اب اس حالت میں بھابھی کو اکیلے ہسپتال بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ اماں بوڑھی تھی، وہ خود کو ہی نہ سنبھال پاتی تھی، بھابھی کو کیا سنبھالتی۔ میں نے 2-3 مرتبہ بھائی کو کال کی، مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ اب بھائی کے آسرے پر بھابھی کو یوں تکلیف میں پڑا تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں جلدی سے گئی اور گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر موجود پرائیویٹ کلینک کی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے آئی تاکہ وہ بھابھی کو چیک وغیرہ کر سکے۔ بھابھی کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ اسے کلینک پہنچایا جاتا۔ 15 منٹ کے بعد میں ڈاکٹر کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اور اماں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بھابھی کو چیک کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے اندر جاتے ہی بھابھی کا چیخنا ختم ہو گیا تھا۔ تقریباً سوا گھنٹے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ عین اسی وقت بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ بھائی ڈاکٹر کو دیکھتے فوراً اس کی طرف آئے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر اللہ حافظ بولتی بغیر کوئی بات کیے بھائی کے پاس سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بتا کر کیوں نہیں گئی۔ ابھی میں اسی سوچ میں غلطہ تھی کہ جب کمرے سے ایک بار پھر سے بھابھی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس مرتبہ وہ بھائی کا نام لے لے کر انہیں بلا رہی تھی۔ بھائی کے ساتھ ساتھ میں اور اماں بھی کمرے میں گئیں۔ تبھی بھابھی نے بھائی سے ایک بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بامشکل اماں کو سنبھالا تھا اور حیرت اور بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی جو بھائی کے بازو سے لگی رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے اپنا بچہ کھونے کا دکھ ہے، اس لیے وہ ڈسٹرب ہے، مگر وہ ایسی ویسی کوئی بات کرے گی میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے تو ڈاکٹر کو اس کی بھلائی کے لیے ہی بلایا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ بھابھی یوں مجھ پر شک کرے گی تو میں کبھی اس کو نہ بلاتی۔ میں نے تو اپنی طرف سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس نے بھائی سے یہ کہا کہ میں اور اماں اس کے بچے کی قاتل ہیں، ہم نے اس کے بچے کو مارا ہے۔ اس نے بھائی سے کہا کہ اس نے خود مجھے کھانے میں کوئی دوا ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے میرے سے پوچھا بھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا، اور پھر جب کھانے کے بعد اسے تکلیف شروع ہوئی تو اس نے میری منتیں کی کہ میں اسے ہسپتال لے کر چلوں، مگر میں جان بوجھ کر اسے ہسپتال نہیں لے کر گئی۔ اور جب مجھے بھائی کے آنے کی خبر ہوئی تو میں پاس سے جا کر 2 نمبر جعلی ڈاکٹر کو لے آئی، جس نے ٹیکہ لگا کر اس کا بچہ ختم کر دیا۔
मैं हैरत से मुंह खोले भाभी की बातें सुन रही थी, जिनमें 1% भी सच्चाई ना थी। मगर ना जाने भाभी ऐसा क्यों कर रही थी। भाई बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था जब भाभी फिर से बोली कि नासिर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी के अभी मुझे अस्पताल लेकर चलें। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और वहीं पर मैं अपना इलाज भी करा लूँगी। भाई ने हामी भर ली और इन्हीं पैरों भाभी को अपने साथ अस्पताल ले गए। पीछे मैं और अम्मा दुआएं करने लगी कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी ना आए। हमें यकीन था कि अस्पताल में भाई पर सारी हकीकत वाज़ह हो जाएगी कि हमने ना भाभी को कोई दवा दी है और ना उस डॉक्टर से कोई गलत इंजेक्शन लगवाया है, बल्कि हमें तो पता भी नहीं है कि डॉक्टर ने भाभी से क्या बात की है और क्या नहीं। बस अब सुकून था कि अब भाभी भी मुतमईन हो जाएंगी। शायद इसको कोई गलत फहमी हो गई होगी। 5 घंटे बाद भाई और भाभी की वापसी हुई थी। अम्मा उनको देखते ही भाई के पास गई थी और भाई से कहा कि देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि हमने कुछ नहीं किया, बहू को गलत फहमी हो गई थी। लेकिन भाई ने गुस्से से मुझे देखा और भाभी की रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थमा कर बोले कि गौर से पढ़ लेना और आइंदा से तुम नादिया का कोई भी काम नहीं करोगी, उससे दूर रहना। भाई कहते साथ ही भाभी को लेकर कमरे में चले गए, जबकि मैं रिपोर्ट खोल कर पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। रिपोर्ट में वही कुछ लिखा हुआ था जो कुछ भाभी ने भाई से कहा था। मैं सर पकड़ कर नीचे बैठ गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था, कैसे हो सकता था ऐसा। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कमरे में ले गई, मगर मेरे जहन में मुसलसल भाभी का मुझे कातिल कहना ही घूम रहा था। उसके बाद से भाई मुझसे और अम्मा से बेहद नाराज़ हो गया। मैंने और अम्मा ने भाई को अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा बेटे की नाराज़गी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी, जबकि भाभी को तो कोई परवाह ही ना थी। सुबह भाई के सामने अपना नाश्ता खुद बना लेती, जबकि दिन को मेरा पका हुआ ही खाती और मुझसे ही अपने सारे काम करवाती, और रात को बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती थी। पूरा दिन मुझ पर हुक्म चलाती और रात के वक्त भाई के सामने ऐसे बन जाती जैसे कि हमें जानते ही ना हो। मैं भी अम्मा के कहने पर उसके काम कर देती थी ताकि वो कोई और इल्ज़ाम तराशी ना करे। एक दिन सुबह के वक्त मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी जब भाभी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने भाई को फ़ोन किया और इंतहाई मुरेल सी आवाज़ में बोली कि नासिर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन से कमरे की सफाई करवा लूँ। भाई ने जाने क्या कहा। भाभी कॉल काट कर मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी कि आज मेरे कमरे की भी अच्छे से सफाई कर देना, तुम्हारे भाई से इजाज़त ले ली है। मैंने भाभी से कहा कि इसमें भाई की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो हर रोज़ ही आपके कमरे की सफाई करती हूँ। भाभी कहने लगी, हाँ तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना, तुम्हारा भी भाई रहता है इस कमरे में, सिर्फ मैं तो नहीं रहती। अब ज़्यादा बातें नहीं करो और जाकर सफाई करो। मैं उसके कमरे में सफाई करने चली गई, जबकि वो टीवी लगा कर देखने लगी। मैं जब भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर आई तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। कुछ लम्हे ठहर कर मैंने सोचा था कि वो ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर अपनी सोचों को ऊपर से पुष्ट डालकर मैं दूसरे काम में मसरूफ़ हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ये लापरवाही मुझे किस कदर भारी पड़ सकती है। काश के मुझे ज़रा सा अंदाज़ा होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं उसके कमरे में जाती ही ना, मगर मैं कहाँ उसके शातिर दिमाग तक पहुँच सकती थी। जहाँ पर मेरी सोचें ख़त्म होती थी वहाँ से उसका फसादी दिमाग काम करना शुरू करता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत जल्द होने वाला था। अगली सुबह उस औरत ने सुकून से नाश्ता भी ना करने दिया था। भाई ने भाभी से कहा कि नाश्ते के बाद मुझे कमेटी के पैसे ला दो, आज कमेटी देनी है। भाभी जी कहते हुए कमरे में चली गई और कुछ ही देर के बाद बौखलाई हुई बाहर आई और भाई से कहने लगी कि नासिर, कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे। भाभी की बात सुनकर भाई एकदम नाश्ता छोड़कर अपनी जगह उठ खड़े हुए थे और कहने लगे कि क्या मतलब पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ जा सकते हैं, उधर ही देखो देहान से
चलो आओ मैं खुद देखता हूँ। भाई भाभी के साथ पैसे ढूंढने चले गए। अम्मा भी उनके पीछे गई थी, जबकि मेरा दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे जहन में बार बार भाभी का कल वाला मुस्कुराना आ रहा था। भाई ने भी कमरे में हर जगह देख लिया, मगर पैसे होते तो मिलते ना। भाभी बोली, नासिर घर में चोरी हो गई है। भाई ने कहा कि चोरी कौन कर सकता है, हमारे घर में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कौन कर सकता है चोरी। तो भाभी ने मौका देखकर चौका मार दिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी ने चीख चीख कर मेरा नाम लिया और कहा कि कल उसी ने कमरे की सफाई की होगी, उसी ने कल पैसे निकाले होंगे, तभी तो कल ये मार्केट भी गई थी। मैं भाभी की बात सुनकर शशदर रह गई। भाई मुझे किसी मुजरिम की तरह ट्रीट करने लगा और मुझसे पैसे मांगने लगा, मगर मैं कहाँ से लाती 1 लाख रुपए। भाभी ने सारे का सारे मलबा मुझ पर डाला कि मुझे चोर साबित कर दिया था। भाई सर पकड़ कर बैठा था, अब कमेटी तो हर सूरत देनी थी। तब अम्मा ने कमरे में गई और मेरे लिए बनाए गए जेवरात में से कुछ ला कर भाई को दिए, ताकि भाई उन्हें बेचकर रकम अदा कर सके। भाई ने अम्मा से जेवरात लिए और अम्मा को कहा कि उसको लगान डाल दें, नहीं तो अगली दफ़ा मैं इसके हाथ ही काट दूंगा। आज पहली मर्तबा भाई मुझ पर चीखा था। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, बस आंख बंद करके भाभी की बात पर यकीन कर लिया था। मैंने अफसोस से भाभी की तरफ देखा था। कोई इस कदर एहसान फरामोश कैसे हो सकता था। अभी कल ही की तो बात थी जब ये हमारे एहसान तले दबे हमसे नज़रें ना मिला पाती थी, और आज कैसे हमारे ही सरों पर चढ़कर नाच रही थी। मैं अफसोस करते अपने कमरे में आ गई थी। क्या थी वो, हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, और आज वो हमें ये सिला दे रही थी। मेरा नाम तूबा है। मैंने एक खुशहाल घराने में आँख खोली थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। अब्बा एक स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर्ड थे और घरेलू खातून थी, और आपस में एक दूसरे के कज़न भी थे। इनकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने अपने वालिदैन को शर्मिंदा ना किया था। दोनों ही इंतहाई अहसन तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे थे। कभी किसी ने नहीं सुना था कि इनकी कोई अनबन हुई है या कि और कोई शिकायत। सब अपने अपने बच्चों को मेरे अम्मा अब्बा की मिसालें देते थे। अम्मा का ससुराल भी अच्छा था। शादी के 10 साल तक अम्मा के घर कोई खुशखबरी नहीं आई थी, मगर मजाल है जो कभी सास शोहर या नंद में से किसी ने अम्मा को ताना दिया हो। सभी अम्मा की उम्मीद बंधाए रखते थे, और फिर सबकी उम्मीदें रंग ले आईं, और शादी के 11वें साल मेरे भाई नासिर की पैदाइश हुई, और उसके 4 साल बाद मेरी। अम्मा की ज़िंदगी जैसे मुकम्मल सी हो गई थी। वक्त गुज़रता रहा, अम्मा ने हमारी बेहतरीन तरबियत की थी, और इस मामले में भी सबकी तारीफ़ें मिली थी। वक्त के साथ साथ दादा दादी और फिर अब्बा भी हमें छोड़कर चले गए। अम्मा का ससुराल खाली हो गया था। फूफो भी शादी के बाद दूसरे शहर जा बसी थी। अब अम्मा की कुल कायनात मैं और भाई ही थे। भाई अब्बा की वफ़ात के वक्त 22 साल का था। उसने एक पुरकशिश नौकरी ढूंढी थी और फिर जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। भाई ने पूरे घर के निज़ाम को संभाल लिया था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे जब हमारी ज़िंदगियों में नाजिया नामी लड़की की आमद हुई। एक दिन भाई मुझे और अम्मा को बाहर खाना खाने लेकर गए थे। भाई हर हफ्ते मुझे और अम्मा को कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे। उस दिन भी हम भाई के साथ खाना खाकर होटल से बाहर निकले। हम बहुत थक गए थे और बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। होटल से निकलते हम घर की तरफ रवाना हुए, जब हमें सड़क पर एक लड़की गिरी हुई मिली। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था और माथे पर बहुत चोट लगी हुई थी। आसपास कोई भी ना था। अम्मा के कहने पर हम उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज कराया गया। उसके जिस्म पर मार पीट के बहुत ज़्यादा निशानात थे। अब उसके पीछे की क्या कहानी तो वो होश में आने के बाद ही बता सकती थी। डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया था। रात गए हम लोग घर वापस आए थे और सुबह फिर उसका पता करने अस्पताल पहुंच गए थे। शाम के वक्त उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। हम उसे लेकर गाड़ी में बैठे और उससे उसके घर का पता पूछा, ताकि उसे उसके घर छोड़ सके, मगर उसने बताया कि वो यतीम है। उसके माँ बाप बचपन में ही घर में आग लगने से जल कर मर गए थे। वो अपने मामू और मुमानी के साथ रहती थी, मगर उसकी मुमानी बचपन से लेकर अब तक उस पर सिर्फ जुल्म ही करती आई थी। 24 सालों में एक मर्तबा भी उसकी मुमानी ने उससे मोहब्बत की बात ना की थी।
اور ہمیشہ اسے ایک ایک چیز کے لیے ترسایا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس پر جانوروں سے بدتر تشدد کیا جاتا تھا۔ ماموں اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتا دیکھتے رہتے تھے، مگر بیوی کے سامنے کچھ بھی نہ بولتے تھے۔ مگر کل تو انہوں نے انتہا کر دی، ماموں کے گھر پر عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک سیٹ کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس نے جانے سے انکار کیا تو ممانی نے اس کو بہت مارا اور زبردستی ایک سیٹ کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں اور اسے بالکل میرے اور بھائی کی طرح ہی محبت کرنے لگی۔ وہ سیٹ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک پہنچ گیا تھا، مگر بھائی نے اس کے خلاف پرچہ کرا کے اس کو جیل میں بند کرا دیا۔ اماں نے اس کے ساتھ بالکل بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا تھا، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ پرائی ہے یا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں جی کرتے نہ تھکتی تھی۔ جلد ہی وہ ہم سب میں گھل مل گئی تھی۔ اماں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ میرے اور بھائی کے ساتھ ہر جگہ گھومتی پھرتی تھی، مگر اب لوگوں سے یہ چیز برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ بھائی اور نازیہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ تبھی اماں نے بھائی اور نازیہ کی شادی کرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے اپنی طرف سے ان کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر اماں کہاں جانتی تھی کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ اگر اماں کو پتہ ہوتا کہ ان کے اس فیصلے سے مستقبل میں ان کو کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ یقیناً کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کر پاتی۔ اماں نے تو اس پر احسان کیا تھا، مگر وہی احسان فراموش نکلی تھی۔ رشتہ بدلتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ اور نظریں بدل گئی تھیں۔ وہ خود کو کسی ریاست کی ملکہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے اور امی کے ساتھ اس کا رویہ بالکل اجنبیوں کے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں ہماری دن کے برابر اہمیت بھی نہ رہی تھی۔ ہم نے پھر بھی اسے کچھ نہ کہا تھا، ہماری عزت تھی، ہم نے تو اسے کبھی پرایا نہ سمجھا تھا۔ جب سے آئی تھی اس گھر کا فرد ہی بن گئی تھی۔ اب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ماتھے پر رکھ لی تھی تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے۔ جب اس کے ماں بننے کی خبر ملی تو ہمارے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ اماں نے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر اس کا صدقہ دیا تھا۔ ہم بے تحاشا خوش تھے، مگر ہماری یہ خوشی بس کچھ وقت کی ہی تھی۔ 4 مہینے بعد ہی ہمارے ارمانوں پر بھابھی نے بری طرح سے پانی پھیر دیا تھا، اور اب اس کے 1 ہفتے بعد ہی مجھ پر یہ چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ اسے یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ میں بھلا اپنے ہی گھر میں چوری کیوں کروں گی۔ مجھے کس چیز کی کمی تھی جو میں ایسی گری ہوئی حرکت کرتی، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ بھابھی نے تو مجھے خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا، اور کسی سے کیا بات کرتی۔ میں اس دن کے بعد سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں بار بار رسوا ہونے سے اچھا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی نہ آتی۔ میں صرف کھانا بنانے کچن میں جاتی اور اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ جاتی، باقی کسی سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ اماں بھی اب مجھے ان کے سامنے نہ بلاتی تھی۔ اس واقعے کو پورا سال گزر گیا تھا۔ میرے اور بھائی کے درمیان تعلقات ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے تھے۔ اماں مشکل سے بھائی کا دل میری طرف سے صاف کرتی۔ بھابھی پھر سے کوئی نہ کوئی حرکت کر کے مجھے بھائی کی نظروں سے گرا دیتی۔ اماں آج کل میرے رشتے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ مجھے جلد از جلد اس جہنم سے نکال کر رخصت کر دے، کیونکہ یہاں اس گھر میں بھابھی نے میرا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا۔ جلد ہی اماں کو ایک خاندان نے اپنے آنے کا اظہار کیا۔ اماں نے ان کو اتوار والے دن آنے کا کہا، کیونکہ اس دن بھائی بھی گھر پر ہوتا تھا۔ بھابھی کو پھر سے امید سے تھی۔ اتوار والے دن اماں نے مجھے کہا کہ کچن کا سارا کام میں نے خود دیکھنا ہے، ان لوگوں کے اہتمام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ لوگ شام کی چائے پر آئے تھے۔ میں نے اچھی خاصی دعوت کا انتظام کر لیا تھا۔ کھانے
کھانے پکانے میں ماہر تھی اور مجھے لگاؤ بھی تھا۔ اماں اور بھائی کو رشتہ مناسب لگا تھا۔ بھابھی کمرے سے باہر ہی نہ آئی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں لوازمات لے کر بیٹھک میں آئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی پہنچی تھی جب بھابھی کی دلخراش چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ہم سب مہمانوں سمیت بھابھی کی طرف گئے جو کچن کے دروازے پر ہی نیچے گری پڑی تھی اور پیٹ پکڑے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ بھائی جیسے ہی بھابھی کے پاس پہنچے، بھابھی مزید چیخنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کی تاکہ بھابھی کو اٹھا سکوں، مگر میرے ہاتھ لگاتے ہی بھابھی نے مجھے زور سے دور دھکیل دیا اور بھائی سے کہنے لگی کہ ناصر، اس کو کہو کہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہ قاتل ہے، اس نے آج دوسری مرتبہ مجھ سے میری اولاد چھینی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے میری کیا غلطی تھی، میں نے تو بس اسے اتنا کہا تھا کہ چائے کے لیے یہ والے کپ نہ لے کر جاؤ بلکہ میری الماری سے نئے والے نکال لو۔ بس اتنی سی بات پر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ اس نے میرے اندر پڑنے والی جان کا خیال بھی نہ کیا۔ اسے کہو جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے میرے سسرال والوں کے سامنے میری خوب برائیاں کی تھی۔ وہ لوگ معذرت کرتے واپس چلے گئے تھے، جبکہ بھائی نے غصے میں آ کر پہ در پہ مجھے کہیں تھپڑ دے مارے تھے۔ وہ تو مجھے جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب اماں بیچ میں آ گئی، بھائی نے اب میرے ساتھ ساتھ اماں سے بھی بات چیت بند کر دی تھی۔ اماں نے بھی اب کی بار بھائی کو منانے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ ہم جان گئی تھی کہ بھابھی خود ہی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہر بار اپنے بچے کو خود ختم کر کے میرے اور اماں پر الزام لگا دیتی ہے۔ اس کے نزدیک بچے سوائے چونچلوں کے کچھ نہیں ہوتے، اس لیے وہ ان چونچلوں میں پڑنا ہی نہ چاہتی تھی۔ اماں نے مشکل سے ایک رشتہ ڈھونڈا تھا، وہ بھی بھابھی کی وجہ سے انکار کر گیا تھا۔ اب سب لوگ وہی ہمیں برا سمجھنے لگے تھے۔ بھابھی پورے محلے میں مظلوم بنی پھرتی اور ہمیں ظالم اور سفاک ثابت کر دیا تھا، اس لیے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، چند مہینے ہی بغیر ہنگامے کے گزرے تھے کہ بھابھی نے پھر سے اپنے بچے کو مار کر ملبہ ہمارے سر ڈال دیا۔ اس دن بھابھی نے بھائی کو بہت زیادہ ہمارے خلاف کر دیا۔ بھائی بہت غصے میں آ گیا، اس نے اماں سے بے حد بدتمیزی کی اور مجھے بہت مارا۔ اس سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اور اماں کافی دیر تک گھر کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہیں، مگر ان دونوں میاں بیوی کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی۔ بھابھی نے خاندان بھر میں مجھے اور میری ماں کو برا ثابت کر دیا تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار پڑوس کی ایک آنٹی نے ترس کھا کر مجھے اور اماں کو اپنے گھر پناہ دے دی۔ کیسے دن آ گئے تھے، ہم نے جس بے گھر اور بے سہارا کو سہارا دیا، رہنے کے لیے چھت دی اور اپنے گھر کا فرد بنایا، آج اس احسان فراموش نے ہمارے سر سے ہی چھت چھین لی تھی اور ہمیں بے سہارا کر دیا تھا۔ جو ہمارے ٹکڑوں پر پلی تھی، آج اس کی وجہ سے ہم کسی کے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے تھے۔ اماں نے اس حالت میں بھی ان دونوں کے خوش رہنے کی دعا کی تھی، مگر میرے دل سے ان کے لیے آہ نکل چکی تھی، اور مظلوم کی آہ تو سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد گھر سے بھابھی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جانے اب اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی جو اب وہ اس طرح سے چیخ رہی تھی۔ اماں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوئے اور سیدھے آ کر اماں کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کر اماں سے معافی مانگنے لگے اور اماں سے کہا کہ واپس گھر چلیں، مگر اماں نے انکار کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد بھائی میری طرف مڑے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا تھا، مگر ان کو احسان دلانا ضروری تھا کہ انہوں نے میرے اور اماں کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ اسی لیے بھائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور میں بھی اماں کے پیچھے اندر آ گئی۔ پھر اکثر اوقات بھابھی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی پائی جاتی تھی
کسی کو وجہ معلوم نہ تھی۔ بھائی روزانہ پڑوس کے گھر آتے اور اماں کے پاؤں میں گر کر اماں سے معافیاں مانگتے، مگر میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ اب ان کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں واپس اس گھر میں لے جا کر اپنی بیوی سے بے عزت کروائیں گے۔ اماں بھی میری بات سے متفق تھیں۔ بھائی روزانہ نامراد لوٹ جاتا تھا اور اس کو احساس کروانے کے لیے یہ ضروری تھا، انہوں نے تو بیوی کو سر پر ہی چڑھا لیا تھا، ماں اور بہن کا کوئی احساس ہی نہ رہا تھا۔ ایک دن اماں کی بس ہو گئی، وہ بھائی کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر پہنچی ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ سامنے ہی بھابھی فرش پر کانچ توڑے ان پر چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چیخیں مار رہی تھی۔ میں اور اماں حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی نے آگے بڑھ کر بھابھی کو ایک طرف کر کے بٹھایا تھا، بھابھی نے جیسے ہی اماں کو دیکھا فوراً سے آ کر اماں اور میرے قدموں میں گر گئیں اور ہم سے معافیاں مانگنے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بھائی کو بتایا کہ توبہ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے اقرار کر لیا تھا کہ میں بے قصور تھی، نہ ہی میں نے کوئی قتل کیے تھے اور نہ ہی میں نے چوری کی تھی۔ یہ سب چال بھابھی کی اپنی تھی۔ دراصل وہ 24 سال تک اس گھر میں رہی تھی، جہاں ہر طرف اس کی ممانی جیسی چال باز عورت کی چلتی تھی کہ کیسے وہ اپنی نندوں، ساس سسر اور دیوروں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اماں نے اس کی شادی بھائی کے ساتھ کرائی تو وہ بھی اپنی ممانی جیسا برتاؤ کرنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اور اماں اس کو اور بھائی کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اوپر سے کہیں اس کی ملاقات اس کی ممانی سے ہوئی۔ ممانی نے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسا اور پٹیاں پڑھا دیں۔ میری بھابھی نے قبول کیا کہ وہ کبھی حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی، بس بھائی کو میرے اور اماں کے خلاف کرنے کے لیے اپنی ممانی کے کہنے پر بلا سوچے سمجھے سب کچھ کرتی چلی گئی۔ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک دن ہسپتال گئی، وہاں اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ وہ بانجھ تھی، اس خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے اور جب ضمیر پر بوجھ پڑا تو وہ یوں خود کو تکلیفیں دے کر ضمیر کی آواز کو خاموش کرانے لگی تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں نے اپنی ازلی اچھائی کی وجہ سے بہو کو معاف کرنے میں لمحے کی دیر نہ لگائی تھی، مگر میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، جانتی ہوں اس کو اللہ کے کیے کی اللہ نے بہت بڑی سزا دی ہے، مگر میں جب بھی اس کو معاف کرنے کا سوچتی ہوں اس کے لگائے گئے الزام یاد آ جاتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دے تاکہ میں اس کو معاف کر سکوں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔